السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ کا؟ میں ٹھیک. ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ گڈ نیم کیا ہے آپ کا؟ محمد مازن حیدر. اچھا مازن حیدر، آپ بتائیں آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ ہی از این انجینئر کہاں پر؟ ایٹ اے کمپنی نیم ویلوسی. اور آپ کا کیا بننے کا ارادہ ہے؟ میرا ایروسپیس انجینئرنگ. کیوں؟ انٹرسٹ ہے ایسٹرونامی کے اندر، پھر انجینئرنگ کے اندر بھی انٹرسٹ ہے بچپن سے. فادر کو دیکھ کے ڈیولپ بھی ہو گیا. صحیح. پھر میں سوچا ان دونوں کو کمبائن کرا جائے، تو پھر ایروسپیس انجینئرنگ کے نتیجے میں پہنچا. تو میں نے کہا کیوں نہ اسی کو آگے بڑھایا جائے اور اسی کی پریپریشن کی ہے. گڈ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں 6 میں. 6 میں. ابھی آپ نے 6 کلاس میں یہ سوچ لیا کہ آپ اسپیس کی ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو ایسے کوئی خاص نہیں ہے. ایک بچپن میں شوق تھا پلانٹس کے بارے میں جاننا، پلانٹس کے اوپر انسان کس طرح جاتے ہیں، کیا پروسیجرز ہوتے ہیں، کیا سیفٹی پریکاشنز ہوتی ہیں، ان سب کو جاننا. پھر اوپر سے انجینئرنگ کا شوق تھا. صحیح. تو میرے ذہن میں ایک چیز ہے کیوں نہ راکٹس کو ڈیزائن کیا جائے. جس طرح میرے فادر پلانٹس ڈیزائن کرتے پورے اس طرح میں راکٹس ڈیزائن کر سکتا ہوں، یا پھر میں ان کو کریٹ کر سکتا ہوں، کرافٹ کر سکتا ہوں. تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ریسرچ کیا، تو پھر مجھے پروفیشن کے بارے میں پتہ چلا جس کا نام ہے ایروسپیس انجینئرنگ. اٹ از این ایڈوانس فارم آف ایروس انجینئرنگ. سو آئی تھاٹ وائی ناٹ. گڈ. اچھا مجھے پتہ چلا کہ آپ کی ماشاءاللہ آواز بھی اچھی ہے اور کرت بھی کرتے ہیں، تو آج کوئی سورت ہمیں سنا دیں، آپ کی طرف سمجھ جا رہے ہیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. پھر سے ہاں ایک مس ہوئی ہے وہی جو آپ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑا زبردست. اچھا اسلام کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے آپ کے؟ یہ کہ یہ ایک سچا مذہب ہے جس کے اوپر بلیف ہونا کافی اچھی بات ہے. میرے لیے کافی خوش قسمتی ہے کہ میں ایک مسلم ہوں. باقی اب جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ تو اسلام کا کافی کم کانسیپٹ رہ گیا، اس وجہ سے کافی دکھ بھی ہوتا ہے. یہ جو مختلف مائنڈ کے مسلم ہیں یا مختلف سوچ رکھنے والے مسلم ہیں، یہ کیا کسی ایک نقطے میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کافی مشکل ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں نا جیسے پاکستان جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ادھر کا کلچر اس طرح کا نہیں تھا. کہ پہلے پورا سب کانٹیننٹ تھا، ایک انڈیا کے اندر آتا تھا یہ. تو وہاں پہ کلچر ہوتا تھا. جیسے اب بہت ساری کاسٹ آ گئی ہیں، بہت ساری کاسٹ آ گئی ہیں اور ان کی بیسس کے اوپر ہاؤسز ہوتے ہیں. پھر ڈویژنز ہو گئی ہیں مسلمس کے اندر، ان کے رینکس آ گئے ہیں. نہیں ڈویژنس کی ہسٹری کا پتہ ہو اور آپ وہ بلیف کریں لوگوں کو، تو یہ دوریاں کم نہیں ہو سکتی؟ اگر ہم ایکول ہو کر رہیں، ذرا دوسروں کا ایک دوسرے کا احساس کریں، اور ذرا ہمارا جو سپریم لیڈر ہو جس نے ہمیں لیڈ کرنا ہو وہ اگر ایماندار ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. نہیں دیکھیں، یہ جزا سزا کا اور گناہ ثواب کا اور یہ برائی اور اچھائی کا، یہ تو جب سے دنیا ہے یہ تو کنٹینیو ہے، چلتا رہا. یہ میرا خیال آگے ختم بھی نہیں ہوگا، یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا. اس میں سے ہم نے یعنی کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائے کہ یہ چیزیں ایسا ختم ہو جائیں. یہ تو بڑھتی جا رہی ہیں آگے آگے. The very first thing that our government needs to do in order to make a country better for people living in it is that they should make more perfect laws, and those laws should be strict, extremely strict. امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ان کی. بنانے تو بہتر بنتے تو رہتے ہیں لاز، لیکن ان کی جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو پھر فائدہ ہوگا. بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے.
Strong. اوپر سے جو کورٹ سے جس طرح آج کل پاکستان میں یہ حالات ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی جج کو آپ خرید سکتے ہیں, اپنے حق میں فیصلہ لے سکتے ہیں بائی دا پاور آف منی. تو آپ اگر اس چیز کو روک دیں تو کیا ہی بات ہے اگر انصاف دیا جائے آپ کو, کیونکہ انصاف صرف اس کو ملتا ہے جس کے پاس آج کل پیسہ ہے, اور جو سب سے زیادہ پیسے والے ہیں وہ اس ملک سے اور پیسہ نکال رہے ہیں. پہلے بھی ایسے تھا. تو یہ چیز غلط ہے نا, نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں کمی کرنے کا طریقہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کون سا ہونا چاہیے؟ ایک لیڈر ایک ایسا ہو جو کنٹری سے وفادار ہو, نہ کہ پیسے سے. فار ایگزامپل ان مائی سائڈ دا پرفیکٹ لیڈر فار ان کنٹری از موسٹ پرابلی ولادیمیر پوٹن. وائی؟ لیکن اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ بات پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ اپنی کنٹری سے کتنا یہ لائل کہ ہے. پاکستان میں ابھی جو لیڈرشپ ہے ہماری پولیٹیکل جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے وہ اچھا سوچ سکتا ہے کہ بہتری کی اس میں گنجائش ہے؟ دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, خیر بھی سب میں اندر ہوتی ہیں. تو لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر جو انٹرنیشنلی پاکستان کو ہینڈل کر سکتا ہے کوئی لیڈر, تو میری نظروں میں تو وہ عمران خان ہے. آج ہی ڈزنٹ وہ تو پولیٹیکل نہیں ہے. پولیٹیکل نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ اس طرح کیا گیا کہ وہ پولیٹکس سے باہر ہو گیا. نہیں, ایسے نہیں. عمران خان صاحب کا اپنا ڈیسیجن نہیں ہے کہ جب وہ قومی اسمبلی سے جب وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو اس کو قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا. یہ پولیٹیکل ڈیسیجن اچھا تھا. اچھا, جب پوری وہ کیبنٹ وہ جب اسمبلی سے باہر آ گئی تو آرٹیفیشل پیچھے بندہ انہوں نے راجہ ریاض جیسا قائد حزب اختلاف بنا کر انہوں نے اپنا سسٹم چلا لیا. اور پھر دوسرا جو ڈیسیجن تھا جو گورنمنٹ پنجاب کی جو گورنمنٹ انہوں نے ختم کی, یہ پولیٹیکل ڈیسیجنس تو نہیں ہیں. ایک پولیٹیکل آدمی اس طرح کے ڈیسیجن تو نہیں کرتا. کیا خیال ہے؟ اب جو وزیر اعظم ہے وہ تو سب کا وزیر اعظم ہے, وہ کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہوتا. میں نے اس طرف دیا, میں نے ہر طرف آنا ہے. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا خوبی دیکھی ہے خان صاحب؟ سب سے پہلی بات, وہ کسی ایسی کنٹری کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہتے جو ہماری کنٹری سے زیادہ اسٹرانگ ہو. فار ایگزامپل امریکہ, اور وہ مسلمانوں کی سائڈ لیتے ہیں. جیسے یہ نہیں کہتے کہ ان کا کوئی دوسرا بھائی ہو. باتیں ہیں نا, پریکٹیکل کیا ہے؟ 4 سال باتیں کی ہیں نا, پریکٹیکل کیا باتیں کیا؟ نہیں کی نا. بات یہ ہے کہ خان صاحب کو برا کیوں کہا گیا؟ ان کے ٹائم میں مہنگائی بہت ہے, مہنگائی تو ابھی بھی ہے, یہ بلکہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا. نہیں, یہ تو میٹرز ہی نہیں ہمارے. بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیا کیا, ان کو پورا ٹائم. اچھا, پاکستان کا جو جغرافیہ ہے جی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھی لوکیشن, لائک بری تو نہیں ہے, بہت اچھی انفیکٹ. تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے؟ لائک اگر اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تو پھر ہم ون آف دا بیسٹ نیشنز بن سکتے ہیں بہت ایزیلی. ہمارے یہاں کے لوگ بھی سخت ہیں, ہمارے یہاں کی فصلیں بھی اچھی ہیں, ہمارے یہاں کا ایکسپورٹ بھی اچھا ہے, ہماری کنٹری کی لوکیشن بہت پرفیکٹ ہے. اس کا بینیفٹ تو نہیں لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے, بالکل بھی نہیں. انڈیا کے ساتھ بھی بارڈر ٹائٹ ہے, ایران کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں ہمارے. افغانستان سے بھی ہم نے بگاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوکیشن اگر اچھی ہے تو ہمیں یہ لوکیشن کیا کرنی ہے جب ہمارا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ایک ریلیشن ہی نہیں. بات یہ ہے اگر آپ کو دشمن ہے تو پھر آپ کی آرمی کو اس جگہ پہ اٹیک ہونا چاہیے, پھر آپ کی آرمی کو اس معاملے میں انٹرفیئر کرنا چاہیے. نہیں, آرمی کا اس سے تعلق ہی نہیں. ان کو بارڈر پولیٹیکل اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا نام ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. پالیٹکس جو ہے نا, جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے یہ کردار ادا کرنا, آرمی کا اس میں کیا لینا دینا؟ دیکھیے, پاکستان کی جو جغرافک پلیس ہے کرنٹلی, وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 4 سیزنز اویلیبل ہیں. یہاں پہ گہرے سمندر اویلیبل ہے کراچی کے پاس. یہاں پہ بہت ساری ایسی جیم سٹونز, منرلز ہیں جو باقی کی کنٹریز کے اندر نہیں ہیں. اور یہاں پہ بہت زیادہ, جیسے 8th ونڈر آف ورلڈ بھی پاکستان کے ٹیریٹریز کے اندر آتا ہے. پھر کہہ سکتے ہیں یہاں کی اچھا, معاشی استحکام کے لیے کیا کرنا چاہیے پاکستان پاکستان کا جو ایک جی ڈی پی, جو جی ڈی پی ہمارا ریٹ ڈاؤن جا رہا ہے, اس کی بہتری کس طرح ہم لا سکتے ہیں؟ اکنامکل اسٹریٹجی
سب سے پہلے اپنی ایکسپورٹ کو ذرا اسٹرانگ کیا جائے. جو چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھا جائے. دیکھیے ہمارے پاس تو ایکسپورٹ کم ہے, امپورٹ زیادہ ہے, تو یہ بیلنس ہونا چاہیے. یا یہ ٹھیک ہے امپورٹ بھی زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں. ایکسپورٹ ہم لوگ چیزیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم ابھی اتنے ویل ڈیولپڈ نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو پراپرلی یوز لے سکیں. فار انسٹنس بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ گولڈ ہے, بہت زیادہ گولڈ نکالا بھی جاتا ہے, مگر بات یہ ہے یہ باقی کی کنٹریز انٹرفیئر کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم نکالیں گے مگر ہمیں 70% گولڈ اور جو پروفٹ ہوگا وہ ہمیں چاہیے. بات تو یہ ہے کہ چیز ہماری ہے مگر اس کا آدھے سے بھی کم ہے, لیکن جو یہ پروفٹ ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. اس میں اگر بہت ہم خود اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تو کیا یہ چیزیں ہم خود نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے ملک کو کیا خود زیادہ پاورفل نہیں کر سکتے؟ فار انسٹنس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایکسپورٹ ہم نیشنلی کریں. زراعت کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ, کیونکہ زرعی ملک ہے تو یہ دیکھنا چاہیے ہمیں. جی. اچھا بہتری ایجوکیشن میں کیا بہتری رہنی چاہیے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر انہیں ذرا بکس کو, ٹیچرس کو پڑھانے کا طریقہ ذرا نوٹس کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے زیادہ تر جو لوکل طریقے سے پڑھایا جاتا ہے بچوں کو, اس کے اندر پیور طریقے سے صرف اور صرف ریوائز کیا جاتا ہے اسے, اس کا کوئی کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ بچے کو نہیں دیا جاتا. اچھا اگر یہ کانسیپٹ فار ایگزامپل جیسے ہمارے دور میں تو بہت لیٹ کانسیپٹ آتے تھے, ابھی جو دور ہے جس میں آپ جیسے پڑھ رہے ہیں بڑی جلدی یہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے کانسیپٹ اپنے الفاظ میں بیان کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈائریکشن تو یہ بھی بعد میں جا کے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کی ایجوکیشن ڈائریکشن جو ہے نا وہ بھی پہلے سے ہی طے ہونی چاہیے, یا آپ کو جا کے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں یا بی ایس میں جا کے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا فیوچر کس طرح ہے. کیا یہ چیزیں پہلے نہیں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے؟ یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. جیسے آپ کا انجینئرنگ کا شوق ہے جی, تو آپ جیسے ابھی ہیں تو ابھی اس لائن میں ایجوکیشن کی جو ٹائپ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو آپ کا راستہ جلدی مل جائے. لیکن جو یہ پروفیشن چیزیں ہوتا ہے ڈیسائیڈ بعد میں نا اس ہوتی کے ہیں. حساب سے اپنے آپ کو سوٹیبل کرنا پڑتا ہے, اپنے سراؤنڈنگس کو دیکھ کے اپنے آپ کو موو فارورڈ کرنا پڑتا ہے. تو فار انسٹنس جیسے مجھے انجینئرنگ کا شوق ہے اور اس کے لیے مجھے موسٹ پروبیبلی او لیولز اے لیولز کرنا پڑے گا, اور اس کے اندر سارا کانسیپٹ ہوتا ہے وہاں پہ میرا کوئی. لیکن ابھی کیوں نہیں, یعنی کہ آگے آپ دیکھیں فیوچر میں ایسے ہو سکتا ہے یا یہ بہتر نہیں ہے. اسکول جو ہوتا ہے وہ آپ کو پرفیکٹلی اس جو فائنل ایک ایگزام ہوتا ہے جو آپ کی لائف کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے, اس کے لیے آپ کو اسکول پریپیئر کرتا ہے اور آپ کی بیس بناتا ہے کہ ہاں ہی از ریڈی ٹو اٹینڈ دس ایگزام. سو فار انسٹنس ایز آئی ہیو ٹو give the exams of O levels, A levels, I know that in the exams of O levels and A levels I cannot write something as it is from the book, as I will be given 0 marks for it. But that's why our school trains us like so that we can manage things in our own words. Like we take the main point of the thing and then we explain it in our own words. For instance, if we read a line, we do not memorize it as it is in the book. We take the concept of it, memorize it, and then we try to explain it to others in our own words. یہ بیس تو یہ بیس کے لیے بھی آپ کا جو ٹائم جو ہے آپ 6th کلاس میں ہے, آپ کو کنسیپٹ کو دینے شروع کر دیے اور آپ اپنے کنسیپٹ کے حساب سے بات چیت کرتے ہیں, اپنے تاثرات لکھتے ہیں, نوٹس لکھتے ہیں, لیکن جو آپ کی ڈائریکشن ہے جو آپ بننا چاہ رہے ہیں اس کو آپ جا کے او لیول کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے آپ نے یہ پلان کرنا ہے, آپ نے فیوچر پلان کرنا ہے, تو وہ کیوں نہیں ساتھ پہلے سے وہ بھی جسے کنسیپٹ بن رہے ہیں اسی طرح آپ وہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر لیتے, یعنی کہ یہ آئیڈیا نہیں دینا چاہتے کہ آنے والے فیوچر میں جو ایجوکیشن کی ڈائریکشن جو بہتر ہو جائے, یا یہی بہتر ہے جیسے جو ڈائریکشن آپ کی ہے اس وقت.